تین طرح کی عورتیں اپنے شوہر کے دلوں میں سے نکل جاتی ہیں، جس کو میں حدیث کے ذریعہ سے بتانے والا ہوں۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا وغیرہ پر ہمیشہ عورتوں کی سائیڈ لی جاتی ہے، بیچارے مرد کہیں پیچھے چھوٹ جاتے ہیں اور ساری غلطیاں مردوں کی گنائی جاتی ہے۔ اور ہوتا بھی اکثر یہ ہے کہ مرد چونکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو کچھ ان کی طرف سے زیادتی بھی ہوتی ہے، لیکن میرے دوستو کچھ عورتوں کی طرف سے بھی زیادتیاں ہوتی ہیں جس کو اگر وہ ختم کر دیں تو اپنے شوہروں کے دلوں پر راج کر سکتی ہیں، جس کو میں نے حدیث پاک کے ذریعہ سے نچوڑ کر کے نکالا ہے۔ اگر آپ غور کریں گی، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں گے میری بہنیں، تو یقیناً آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ختم ہو جائے تو ہماری زندگیاں یہ جنت بن سکتی ہے۔ بالکل آج ہی آپ ان عادتوں کو چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو جبکہ اللہ کے پیارے نبی نے ان چیزوں سے منع کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آج ہی آپ کو چھوڑ دینا چاہیے اگر آپ مسلمان ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ پہلی چیز جو بیوی کو شوہر کے دل سے نکال دیتی ہے وہ چیز ہے ناشکری۔ ناشکری، تم نے مجھے دیا کیا ہے، تم نے میرے لیے کیا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے وہ شوہر کے دل کو چھلنی کر دیتی ہے، کیونکہ وہ بیچارہ رات دن کما کے محنت و مشقت کر کے آپ کی خواہشیں پوری کرتا ہے، اور پھر آپ یہ کہہ دیں کہ تم نے میرے لیے کیا ہے تو پھر اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ایک بغض اور حسد، بغض اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے جھنڈ میں کے پاس سے گزر رہے تھے تو فرمایا کہ تم لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو کہ میں تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے والی ہو، یہ حدیث پاک سے ہے ثابت۔ اور دوسری چیز جو بیویوں کو شوہروں کے دل سے نکال دیتی ہے وہ ہے لعن طعن کرنا۔ لعن طعن شوہروں کے اوپر کرنا یہ بہت زیادہ برا ہوتا ہے، جو شوہر کے دل میں نفرت پیدا کر دیتا ہے، جو کہ حدیث پاک میں بھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ عورتیں بہت زیادہ لعن طعن کرنے والی ہیں، تو لعن طعن سے بچنا چاہیے۔ طعنہ دینا اپنے شوہر کو کسی بھی چیز کا کہ فلاں کو دیکھو، فلاں میرے دوست کا شوہر اس کو یہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے، اس کے لیے یہ کرتا ہے، وہ دیتا ہے، تم کیا کرتے ہو، تم تو کسی کام کے نہیں ہو، ناکارہ ہو، نکما ہو، اس طرح کے طعنہ اور تشنیع دینا یہ سمجھیے کہ شوہر کے دل میں ایک طرح سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ تو لعن طعن کرنا یہ دوسری وجہ ہے، اور تیسری وجہ ہے نافرمانی کرنا۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابیہ عریضہ بھیجتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ گھر سے مت نکلنا، اب مجھے ضرورت ہے، میرے والدین کی طبیعت خراب ہے، ماں باپ کی طبیعت خراب ہے، تو کیا میں بغیر شوہر سے پوچھے میں ان کو دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو حدیث پاک کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر نے تمہیں منع کر دیا ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلنا تو تم ماں باپ کے جنازے میں بھی نہیں جا سکتی ہو۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں۔ تو پھر وہ عورتیں ذرا توجہ دیں جو اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، گھومنے نکل جاتے ہیں، نعوذ باللہ فلمیں دیکھنے نکل جاتے ہیں، کسی اور کے یہاں مہمانی کرنے چلی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی عورتوں کے دلوں میں ایسے عورتوں کے بارے میں ان کے شوہر متنفر ہو جاتے ہیں، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تیسری وجہ تھی جو شوہر کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ میرے دوستو، میری بہنوں سے خاص طور پہ میری گزارش ہے کہ اپنے اندر ان چیزوں کو، ان برائیوں کو نکال کر کے دیکھیے۔ آج کل شادی ہوتے ہی کچھ ہی دنوں کے بعد جھگڑے، فساد اور اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ طلاق تک مسئلہ پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس کی وجہ جہاں تک سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے پہلی فرصت میں تو شادی کے رسومات کو غلط طریقے سے اپنایا ہوا ہوتا ہے، سنت رسول کی اس محفل میں نہ جانے کتنے خرافات کیے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یا تو شوہر بیوی کو نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے یا بیوی شوہر کو نہیں سمجھ رہی ہوتی ہے، اور ان لوگوں نے اپنی زندگی کو ہمیشہ دوسروں سے اخذ کرنا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کو دیکھ کر کے سیکھتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کا ماڈل تیار کرتے ہیں، جبکہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی طرز پھیلائیں،
اللہ کے پیارے نبی نے جیسا ارشاد فرمایا اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے اس زندگی کے اندر کتنی خوشیاں ہوتی ہے اور کتنی جنت نظیر آپ کی زندگی ہو جاتی ہے۔ تو اگر نعوذ باللہ آپ کے اندر بھی یہ برائیاں ہوں تو آج ہی میری گزارش ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر کے دیکھیے، عمل کر کے دیکھیے، دوسروں کی طرف مت دیکھیے، اپنی زندگی کا ماڈل خود تیار کیجیے، اپنی زندگی کا رویہ، اپنی زندگی کا طور طریقہ خود آپ تیار کیجیے، کسی اور کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش مت کیجیے۔ اگر کسی کے پاس بریانی ہے، ہمارے پاس سوکھی روٹی ہے، تو دوسرے کی بریانی دیکھ کر کے ہمیں اپنی سوکھی روٹی پھینک دینا یہ بیوقوفی ہے۔ آپ کا پیٹ خالی کا خالی رہ جائے گا، دوسرے کی بریانی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اپنی روکھی سوکھی پر بھروسہ کیجیے، اعتماد کیجیے، توکل کیجیے اور پھر زندگی میں خوشیوں کا مزہ لیجیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالوں پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔